خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب لوگوں کو خدمت اسلام ہاللویا یسوع مسیح کے جلال کے لیے زور مقدس کلام میں سے ہماری برکت کے لیے عیسائیٰ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 43واں باب، اس کی 18 اور 19ویں آیت۔ عیسائیٰ نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب، اس کی 18 اور 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ سو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں ایک نیا کام کرتا ہے۔ اپنے گزشتہ دنوں میں عید سعود کے بارے میں، یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں سیکھا، روح القدس کے نزول کی تھی، اس کے بارے میں سیکھا کہ کیسے روح القدس ہمیں نیا کرتا ہے جب وہ نازل ہوتا ہے۔ اور آج ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کیا مجھے نیا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا میری زندگی میں کچھ نیا ہونا چاہیے، کچھ تبدیلی، یا کیا چیز ہے جو اب میری زندگی میں نئی ہو جائے؟ کیا وہ پرانا ہے؟ کیا وہ خستہ چیزیں ہیں؟ کیا وہ ناکارہ چیزیں ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جن کو اب میری زندگی سے نکل جانا چاہیے، نکال دینا چاہیے، وہ میری زندگی میں اب نہ ہو بلکہ اب نئی چیزیں ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے؟ پہلی بات اس میں جو خاص کہی گئی ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم میں سے ہر ایک کا ایک ماضی ہے۔ ہمارے باپ آدم کا ایک ماضی ہے، تو پھر ہمارا بھی ایک ماضی ہے، اور وہ ماضی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس میں تاریکی ہے، اس میں گناہ ہے، اس میں نافرمانی ہے، اس میں ہٹ دھرمی ہے، اس میں خدا کے خلاف بغاوت ہے، اس میں غرور ہے، تکبر ہے، نفرت ہے، اس میں قتل و غارت ہے، اس میں چوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ماضی کا حصہ ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ اس سے پیشتر ہم بھی سب کے سب پہلے نافرمان تھے، سرکش تھے، باغی تھے، اور دنیا کی عیش پرستی کے بندے تھے۔ دنیا میں عیش پرستی کرتے تھے، نشے بازی کرتے تھے، جھگڑالو تھے، نافرمان تھے، خدا کے عہدوں سے ناواقف، خدا کے وعدوں سے خارج۔ لیکن آج خدا ایک کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، کیونکہ خدا ہمارے مستقبل کو، ہمارے سامنے کی چیزوں کو، ہمارے آنے والے ایام کو، ہمارے آنے والے سالوں مہینوں کو، خدا یہ کہتا ہے دیکھ میں ان سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ خدا زمین اور آسمان کو نیا بنا دے گا، خدا رستے نئے بنا دے گا، خدا راہیں نہیں بنا دے گا، لیکن پہلے مجھے ایک سٹیپ لینا ہے، وہ یہ ہے کہ پرانی، پچھلی،
खस्ता जिंदगी को हमें निकाल देना होगा, क्योंकि 18वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, कदीम बातों पर सोचते ना रहो, देखो मैं एक नया काम करूंगा। खुदा को अपनी जिंदगी में हम काम करने दें। हम बहुत साल हमने गुजार लिए हैं जिसमें हमने खुदा को अपनी जिंदगी में काम ही नहीं करने दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहां मैं एक हवाला आप कहूंगा पढ़ ले रही, यूहन्ना के इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं 10वीं आयत। इसको पढ़ें तो हमें थोड़ा फर्क नजर आएगा इस वाकई स्टोरी के अंदर, जो काना गलील के अंदर पहला मौजज़ा यीशु ने किया। इसमें क्या स्टोरी है? 9वीं और 10वीं आयत में, यूहन्ना के इंजील दूसरा बाब 9वीं 10वीं आयत। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी में पेश करता है और नाक़िस उस वक्त जब पीकर चढ़ गया। वो खुदा यहां पर हमें सिखा रहा है, मैं एक नया काम करूंगा। आपको याद हो आ गया होगा काने गलील के अंदर हुआ क्या हुआ था? मैं खत्म, मेरे को याद है क्या हुआ काने गलील में? मैं खत्म हो गई, कमी आ गई। शादी का मौका है, कमी आ गई। ये बड़ी इंसल्टिंग है। अब यहां पर मरियम मुकद्दसा जो यीशु की मां है वो उनसे कहती है कि इनके पास मैं खत्म हो गई है। तो अब जाहिर बात कुछ कर, यीशु ने क्या कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। लेकिन कुछ वर्ड बड़े अहम मरियम मुकद्दसा ने वहां यीशु के लिए नहीं कहे, लेकिन उनके लिए कहे जो जिनकी जिंदगी में कमी थी। क्या कहा? जो कुछ ये तुमसे कहता है या कहे, क्या करना? वो करो, वो करना। अब हमारी जिंदगी में खुदा कह रहा है, मैं एक नया काम करूंगा। असी खुदा को काम करने दे दिए। इन्होंने क्या किया था? जब मरियम मुकद्दसा ने इनको तंबीह की, सिखाया, बताया कि भाई अब तुम्हारी जिंदगी में कमी दूर होने वाली है, ये काम हो जाएगा, कमी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, शादी के अंदर सारा भगदड़ जो मचा हुआ खत्म हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा बरकत, पहले से भी ज्यादा खुशी, पहले से भी ज्यादा जायका, पहले से भी ज्यादा चीजें अच्छी नाकस जाती रहेगी। तो यीशु ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मृतकों को पानी से, क्योंकि कुछ करने को है। खुदावंद हमें कुछ कहता है, करो। छोटे से छोटा काम, बिल्कुल छोटा काम, ये को बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम क्या है यीशु ने? कोई यीशु ने अगर लाजर की कब्र पर गया तो क्या कहा है? पत्थर को तो बहुत बड़ा काम है। सानू खुदा कहना नहीं, सानू ओए पार ला देगा। जो मौजज़ा हमारी जिंदगी में कर सकता है वो काम हम नहीं करते तो मौजज़ा नहीं होता है। यीशु ने कहा, वो 5 रोटियां 2 मछलियां मेरे पास लाओ। यीशु कहता है, कब्र के मुंह से पत्थर को हटाओ। यीशु यहां कह रहा है कि मृतकों को पानी से क्या कर दो? भर दो। इतना ही काम है। साडा ऐसा कोई दिमाग उच्चा देना नहीं। असी के ना असी पत्थर हटाना है फिर मुर्दा भी जिंदा नहीं होना, ना असी 5 रोटियां 2 मछलियां तेरे हाथ से देनी है, ये हो सकता ही नहीं। हमारी सोचे ये हैं। खुदा कहता है मैं नया काम करूंगा। नहीं, खुदावंद असी जेड़े हाल चाल राजी हैं। खुदावंद कहता अच्छा यार तू पानी भर सकना मट गया। नहीं, खुदावंद मेरे को पानी नहीं भरा जाना। हैरान बात नहीं है आज का इंसान किस तरह की सोच में है।
खुदा कह रहा है पिछली बातों को याद ना करो, उन पर सोचते ना रहो। तुम्हारे हालात माजी में कैसे थे, कर्ज में थे, मर्ज में थे, बीमारी में थे, और 38 वर्ष का बीमार भी की कह रहा है, क्या उसके पास कुछ उम्मीद बाकी थी? यीशु कह रहा है कि बहुत मुश्किल होता है, मेरे पास कोई शख्स भी नहीं है। पानी आसमान से फरिश्ता आता, हौज का हिलाता है, और जैसे ही हौज का पानी हिलता है उसमें जो सबसे पहले उतर जाता है वो क्या पाया जाता है? मैं 38 साल से यहां हूं। खुदावंद कहता है पिछली बातों को याद ही ना करो, उन पर सोचते ना रहो, मैं देखो एक नया काम करूंगा। खुदावंद कहता अच्छा मैं एक नया काम करूंगा। मैंने कहा नहीं खुदावंद, 38 साल अगले पास होने थे, अपना दिन पूरे कर रहे हैं, क्या वो शिफा पा जाता? खुदावंद यीशु ने उसकी जिंदगी में एक नया काम कर दिया। उठ, अपनी चारपाई उठा और चल दे, और उसी लम्हा उसके घुटने टुकने हड्डियां सब कुछ जो है उसमें कुव्वत आ गई, और वो पटकेलियां करने लगा, अपनी चारपाई उठाई और अपने घर चला गया। हम कहाँ हैं? हम क्यों नाउमीद हैं? हम क्यों मायूस हैं? हम क्यों खुदा के कलाम पर खड़े नहीं होते हैं? हम क्यों खुदा की बात को नहीं मानते हैं? अभी मैं पूछ लूं ना कि आप में से कौन कौन भाई बहन है जो खुदा के कलाम अपने हाथ में लेकर अपने घर से आया है, तो अद्धे फिर फेल हो जाए। आपको लगता है मैं सामने खड़ा तो मैं देख रहा हूं जब आप आते हैं किस तरह से अंदर आते हैं, क्या करते हैं, खाली हाथ आए हैं, बाइबल लेकर आए हैं कि नहीं है, मुझे सब नजर आ रहा है। अब मैं नहीं कहना चाहता, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपका तौर तरीका ठीक नहीं है। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, आप खुद अपनी शिकस्त, अपने कर्ज, अपनी बीमारी, अपनी इन सूरत हाल के जिम्मेदार खुद हैं। अगर तुम पता लग जाए तेरे घर विचों 5 बच्चों चों एक बच्चा ना फरमान दे तो तुहानू पता नहीं जे दुश्मन दे नाल रलिया होया होवे, तुसी उस बच्चे को प्यार करोगे? नहीं करोगे? फिर होर भी दस भैन खली दस दी कि प्यार करोगे उस बच्चे को, तुहानू पता कि बच्चा साडे घर दी तबाही दा बायस है, ये दुश्मन नाल रलिया है, प्यार करोगे? आप याद रखें, आपके जितने घर के खानदान के लोग इबादत पर नहीं आते वो इब्लीस के साथ मिल जाते हैं, वो तेरी शिकस्त का बायस हो गए। वो इबादत पर नहीं आपके साथ आते, वो मुत्तफिक ही नहीं होते आपके साथ, वो खाने पर आपके साथ, इबादत पर आपके साथ नहीं। सोने के लिए एसी वाला कमरा सारे कोई कमरे, इबादत है बकरे। तो अब गौर करें कि आपके घर के अंदर कौन से लोग हैं जो इब्लीस, शैतान, दुश्मन के साथ मिल गए हैं। लम्बे पे अब देर नहीं करने आज, ओहो मेरे कपड़े इस्त्री नहीं है, आज मेरा मोड़ देगा, आज मैं नहीं जाना, और सत्ती दिनी तेरा बंदा इबादत नहीं कर सकता, बंदा की हाल है तो खुदा को मंगन की नहीं है। जिस पैमाने से तुम नापते हो, पैमाना पढ़ने देखो पहला, किस पैमाने के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, कितना टाइम खुदा को देते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बीवी कितना खुदा के साथ जुड़े हुए, अगर 8 दिन भी ऐसी ईद नहीं मना सकते तो फिर सारा दुहार ही नहीं है। अफसोस कर ऐसे बच्चों पर, अफसोस कर ऐसे फैमिली मेंबर्स पर जो 8 दिन के बाद 2 घंटे खुदा में नहीं दे सकते, वो 1 घंटा भी देने गई, 2 दिन फिर बाद गए। आप अफसोस करें अपने लोगों पर। पता है यीशु मसीह जब सलीब लेकर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ खवातीन ने रोकर यीशु से क्या कहा? यीशु हम तेरे लिए रोती हैं। यीशु की क्या? तो भाई मेरे लिए ना रो, अपने और अपने बच्चों के लिए आप रोया करें, ऐसे लोग रोया करें। नोहा कहता है उठ, रात के पहरों में उठ, अपने बच्चों के लिए जो गलियों में, बाजारों में बेहोश पड़े हैं, इनके लिए दस्ते दुआ बुलंद कर। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम कहता है, खुदावंद फरमाता है मैं नया काम करूंगा। पर ये नया काम कैसे होगा? हमारी जिंदगी में अभी तक पानी भरा नहीं गया है मटकों के अंदर, अभी तक पत्थर है कब्र के मुंह पर, अभी तक 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर बैठे हुए हैं कि खुदावंद ही करेगा। खुदावंद कहता है मेरे हाथ से ले आ यार, मेरे पास ला। एक और बात भी इसके साथ अटैच करना चाहता हूं।
اب پتہ یسوع مسیح نے ایک باپ اپنے بیٹے کو یسوع کے پاس لایا، اس کے اندر مرگی تھی بچے کو، اور بچپن سے تھی، اور بدروح جو اسے پٹ دیتی، کبھی آگ میں کبھی پانی میں ڈال دیتی، گونگی اور بہری تھی۔ اب اس کا باپ یسوع کے پاس آیا، اس نے کہا میں تیرے شاگردوں کے پاس اسے لایا تھا لیکن وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ وہ ٹھیک کر سکتے تھے، شاگرد اس بچے کو ٹھیک کر سکتے تھے، ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس کو یسوع کے پاس آنا بہت ضروری ہوتا۔ یسوع نے اس سے کہا اے کام میں تقادو، میں کب تک تمہارے پرابلم بچے کی شفا کی نہیں تھی، پرابلم اس کی کم اعتقادی کی بھی تھی۔ شفا شاگرد ویسے ہی یسوع نے کیا نہیں سکھا بیماروں کو اچھا کرنا، یسوع نے اختیار نہیں دیا تھا ان کو، پر پرابلم ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ کلے پادری نے آئے تھا انہوں نے جب انہوں نے دعا کی ٹھیک نہیں ہوا اور اپنے اندر بھی چاٹی ماری میری کم اعتقادی، اور جب اس نے کہا خداوند یسوع میری کم اعتقادی کا علاج کر، تو بدروح نے ایک دم سے اس کو پٹکا اور مروڑ کر اس میں سے نکل گئی۔ یہ بات ہے، میرے گھر کے مٹکے بھر سکتے ہیں، میرے گھر کے اندر کپی میں تیل ختم نہیں ہو سکتا، آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہو سکتا، خدا میرے تھوڑے میں برکت دے سکتا ہے۔ خداوند کہتا ہے میں نیا کام کروں گا، کرن دے یہ نما کام کروں، خداوند کارنامہ نیا کام کر میری زندگی میں۔ پر پرانی چیزوں کو یاد کرنا چھوڑیں، اس پر سوچتے نہ رہیں، پرانی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اور جن جن لوگوں نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑا وہ کامیاب ہوئے۔ ساؤل جو پالوس کہلاتا ہے، اس نے پرانی زندگی کو چھوڑا اور خداوند کے لیے نیا بن گیا۔ کلام کہتا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیا مخلوق ہے۔ سامری عورت نے پرانی زندگی کو چھوڑا، گھرا چھوڑ دیا، اور کلام کہتا ہے وہ نہیں ہو گئے۔ ہم کیوں ابھی تک توبہ بھی کی تھی، بپتسمہ بھی لیا ہے، دعا بندگی بھی کرنے ہیں، اور نواں نہیں ہو گیا، بلکہ ہماری حالت دنیا دار لوگوں سے بھی بری ہوتی جا رہی ہے۔ خداوند کہتا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ خدا کو نیا کام کرنے دیں۔ خدا ماضی کی حالت سے ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، ماضی میں سے نکال کر وہ ہمیں نیا کرنا چاہتا ہے، آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خدا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اب وہ ظہور میں آئے گا۔ اب وہ کیا آئے گا؟ یعنی وہ اب اگنا شروع ہو جائے گا، وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جو دور فیر ہوتا تھا ہمیں مٹھا مٹھا ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا، اب وہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ پہلے نہیں کلیئر ہو رہا تھا، اب کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ ظہور میں آئے گا۔ کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ آگے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں کیا کروں گا؟ یہ ناممکن بات نہیں خدا کہہ رہا ہے۔ بیابان میں ایک راہ، کبھی بیابان کے سفر آپ کرنا پڑے تو بڑا مشکل ہے۔ یہ لوگ اکثر لوگ بلوچستان جب جاتے ہیں وہاں رستے نہیں ہیں، روڈ نہیں ہے، تو وہ ان کو ڈیزرٹ ایریا میں سے بیابان میں گزرنا پڑتا۔ بعض دفعہ میں نے اکثر گھر میں سنا ہے، کہتا وہ راہ میرے جو نا ڈرائیور نہ رستہ بھول گیا، کیونکہ سڑک تو ہوتی نہیں ہے، بس جیسے مزے چلاتے جس طرح سے ترتیب ان کی بن جائے۔ خدا اس طرح سے کام کرتا ہے۔ خالد بیان کہہ رہا ہے میں ہم نا امریکہ چلے گئے، تو جیسے ہمارے یہاں نیٹ ورک ہے، جیسے ٹیلی نور کے ہیں، زوم کے ہیں، خدا جو ہمارے پاس سم سی میں اور میرے ساتھ جو ساتھی خادم تھا، تو ہمارے سگنل میں ایک دم چلے گئے اور ہم نے کسی کانفرنس میں پہنچنا تھا۔ ابھی ہم نے وہ شروع نہیں کیا تھا سفر، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم شروع کرتے تو پھر اس کی لوکیشن بھی سیٹ کر دیں گے، تو اگر سیٹ ہو ایک دفعہ تو پھر تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے سگنل چلے گئے۔ تو پھر ہم نے سیٹلائٹ کے ساتھ، ہمیں اس کا طریقہ آتا تھا، تو سیٹلائٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا، تو پھر ہم اس منزل پر پہنچ گئے۔
کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا اگر دنیا کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ آپ رستہ نہیں بھٹک سکتے، تو خدا آپ کو بھٹکے ہوئوں کو، آپ کھوئے ہوئوں کو، بے راہ کو، اگر آپ بے راہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، بیابان میں کھو گئے ہیں، خدا وہاں آپ کے لیے کیا پیدا کرے گا؟ راہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے راہ، تو بے راہ ہو گئے ہیں، بہت دور نکل گئے ہیں، خدا سے دور ہو گئے ہیں، گناہ میں پھنسے ہیں، خاندان دور ہو گیا، پر اب خدا کہتا ہے کہ میں بیابان میں ایک راہ، آپ کے لیے راہ بیابان میں ہوں۔ اور پھر دوسری بات ہے، کہتا ہے میں صحرا میں ندیاں، کتنے تو بوند پانی نہیں ملتا، وہاں پر ندیاں جاری کر دے گا۔ یہ نیا کام کرنے کو ہے۔ کیا آپ کی زندگی بنجر ہے؟ کیا آپ کی زندگی خشک سالی کا شکار ہے؟ تو خدا کہہ رہا ہے میں بیابان میں رستہ بنا دوں گا، اور اس نے کیا۔ جیسے پہلے قلزم سامنے تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ اس میں سے رستہ بنا دیا۔ ہمارا خدا یہ ہے جو پہلے قلزم میں سے بھی رستہ بناتا ہے کہ اس میں سے پار ہو جاؤ۔ ہمیں بیابان کی مشکلات سے نکالتا ہے، مصیبت سے نکالتا ہے، اور وہ صحرا سے ہمیں نکالتا ہے، ہمارے حالات کو چینج کرتا ہے۔ خدا مردہ امیدوں پر بھی، اگر وہ مردہ ہو چکی ہیں تو ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس سے لازر کو زندہ کیا جب اس کی بہنیں کیا کہہ رہی تھی؟ خدا نے اس کو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے۔ ایک نے کہا یسوع مسیح اب تو اس میں سے ایسی صورتحال کا شکار۔ اب غور کریں، یہ صورتحال تو اچھی نہیں ہے، اور خدا کا روح تو حزقیل کو 37 باب پڑھے تو وہاں لکھا کہ اس کو ایسی وادی میں لے گیا اور اس میں ہڈیاں تھیں، اور وہاں پر خدا نے کہا کہ میں ایسی ہوا چلاؤں گا۔ یہ ہڈیاں کیا یہ دوبارہ بول سکتی ہیں؟ ان پر گوشت نسے پٹے آ سکتے ہیں؟ اللہ خدا میں تو ہی جانتا ہے۔ نا امیدی کی وادی، موت کے سائے کی وادی، اگر آپ کسی ایسی وادی میں بھی چلے جائیں تو خداوند وہاں پر بھی ایسی ہوا چلا کر، ایسا رستہ ہموار کر کے وہ خشک اور مردہ ہڈیوں میں بھی کیا ڈال دیتا ہے؟ وہ جان ڈال دیتا ہے۔ خداوند ایک نیا کام کرنے کو ہے۔ مردہ رشتے، مردہ خدمتیں، نا امیدی، اس کے اندر بھی جان ڈال سکتا ہے۔ خداوند پھر سے زندگی دے دیتا ہے۔ وہ نیا کام یہ کرتا ہے۔ بس میں نے کہا کہ ہم چھوٹا سا کام نہیں کرتے، چھوٹا سا کام نہیں کرتے۔ آپ پتہ ہے حرامی لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جس کا نام نعمان کوڑی تھا، یہ سپہ سالار تھا، آرمی چیف تھا، پر یہ کوڑی تھا، بڑا بہادر تھا۔ اور جب یہ الیشا کے پاس آیا، الیشا باہر میں نکلا، انہیں اندروں کیا دیتا؟ کیا کر دی؟ جا کر یردن میں 7 گوتے مار دیا۔ بس ہماری پرابلم چھوٹی ہے، ہم چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے بتایا خدا نیا کام کرنا چاہتا ہے، چھوٹا سا کام سمجھ کر تجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کی پارٹنرشپ صرف یہ ہے، آپ نے صرف بات میں آنا، باقی میں کراں گا۔ آپ نے گھر میں بات کا مذہب بنانا، باقی میں کراں گا۔ خدا مجھے یہ نہیں کر سکتا۔ خدا کہتا ہے تو دے کی دینی، باقی میں برکت میں دے دیتا۔ خدا منا چھوٹی برکت، چھوٹا سا کام میں کرنا، وہ بڑا دس اب چھوٹا کام میں کراں، وہ بڑا دس ہوگی۔ اور وہ بڑا غصے میں آیا، اس نے کہا میرے ملک میں اتنے بڑے بڑے دریا ہیں، وہاں پر میں جا کر گوتے مارتا، یہ کس نے کیسی بات کیا تھی؟ اس کے سپاہیوں نے اس کو سمجھایا کہ جناب سر گالے میں اگر ایک نبی جس کے پاس ہم آئے ہیں ایک بڑی گل کہہ دینا، وہ بھی تو آپ کرنی سی، اگر وہ چھوٹی کہہ جائے وہ چھوٹی کر کے ویک لیے۔ اور میرا خیال ہے کہ جب وہ گوتے مار رہا ہوگا نال نال سپاہیاں نے دوجے دوجے کے اندر دیکھا کچھ ہوا ہی نہیں، پہلا گوتا مارا کچھ ہوا ہی نہیں، ایس مہینے بھی دائیں کی دیتی کچھ ہوا ہی نہیں، ایس مہینے بھی ہدیہ دیتا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور کلام کہتا ہے جیسے ہی اس نے 7واں گوتا مارا
اس کا جسم جو ہے وہ عام بچے کے جسم کی مانند کیا ہو گیا؟ بالکل 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 صاف، اس کی سکن بہترین ہو گئی۔ ہم چھوٹا کام نہیں کرنا چاہتے۔ میں کہتا ہوں صرف اپنی زندگی میں تابع داری بنا لیں۔ جوتی سیدھی کرنی ہمیں بری لگتی ہے، چیسٹ صاف کرنا ہمیں مشکل لگتی ہے۔ کوئی بڑا کام دسو جی، کوئی ہور دسو، کوئی جڑا کام ہے وہ کر دیں۔ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک چیز رکھ لیں، میں اور میرا گھرانہ خدا کے ساتھ جو کمیٹڈ ٹائم ہے 9 بجے ہم 1 منٹ پہلے وہاں ہوں گے۔ یہ کر لیں، چھوٹا کام ہے، اس میں برکت بہت زیادہ ہوگی۔ کوئی چھٹی نہیں ہوگی ہمارے خاندان کی، جو مرضی ہو جائے، ہم پہلے خدا کی عبادت کریں گے، ہم یشوع کی بات کی طرح کہیں گے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خدا کی پرستش کریں گے۔ کاش یہ چھوٹا سا کام ہم کر لیں، دیکھیے تو برکت اس کے پیچھے کتنی آتی ہے۔ پہل خداوند کو کر کے دیکھیں کہ جب کمائی آئے، تنہا آئے، سب سے پہلے خدا کر کے دیکھیں، چھوٹا سا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو کتنی برکت ملے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مٹکے بھرنا بڑا کام، جڑا یسوع میں بنا سکتا مٹکے نہیں بھر سکتا، جڑا یسوع لازم مردے نوں زندہ کر سکتا پتھر نہیں ڈال سکتا۔ اور ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہاں کام خدا کہتا میں کروں گا، ہم کچھ کریں، اس کی فرمان برداری کریں۔ ایک آخری بات بھی ہے، وہ پڑھ لیجئے گا، 2 کرنتھیوس کا 4 باب، اس کی دیکھنی آئے گا جی۔ کیونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے، میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اس لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات کو بھی اپنی زندگی میں لینا ہے۔ صرف ایمان ہی نہیں رکھنا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو بولنا بھی ہے، اس ایمان کا اظہار بھی ہے۔ یعقوب کیا کہتا ہے؟ اپنے خاتمے سے یعقوب نے اس بات کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ ایمان کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ عمل بھی کیا، اور اس کا ایمان راست باسی گنا گیا اور وہ خدا کا کیا کہلایا؟ دوست۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں پر بولتے نہیں، جو ایمان رکھتے اس کو بولے بھی، جو پانا چاہتے ہیں اس کا اقرار بھی کریں۔ پتہ خدا نے کیا کہا؟ پہلے دن خدا نے کیا کہا؟ روشنی ہو جا، بولا، کل ایمان نہیں لگا، بولا بھی روشنی ہو جا، اور روشنی اور خدا نے کیا کہا؟ خدا نے روشنی کو دن کہا، روشنی کو کہا کرے، نام رکھے، وہی اس کا نام، اپنی برکت کا نام رکھے۔ آپ کو چاہیے کیا؟ حالات چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بچوں کا مستقبل چاہیے، کامیابی چاہیے، سرفرازی چاہیے، خدمت میں برکت چاہیے، وفاداری چاہیے۔ بولے اور کریں، ایمان بھی رکھے، بولے بھی اور کریں بھی، یہ بڑا اہم ہے۔ خدا ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ چیزوں کو بناتا بھی ہے۔ مکاشفہ کتاب کے 30 باب کی 8ویں آیت میں خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ 3 میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، غور کیجئے گا، دیکھ میں نے تیرے سامنے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سارے سامنے میں سانو نظر ہی نہیں آنے، حیران کن بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے بھائی بہن تیرے سامنے، تیرا خداوند کتے نظر نہیں آنے، تیرے سامنے کیا کہتا ہے خدا؟ دوبارہ پڑھیے گا اس کو، دیکھ میں نے تیرے سامنے کیا کھول رکھا ہے؟ کھلا دروازہ بھائی۔ اور یہ کیا لکھا ہے؟ کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، تیری برکت کو چھین نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔
دیکھ میں تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ آپ سوچ رہے ہیں آپ کے دروازے بند ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، پر پانی بھرنا ہے، پتھر ڈالنا ہے، روٹی جس کو کھانی ہے، تیل اڈیلنا ہے، مٹکے میں سے آٹے کے مٹکے میں سے روٹی دینی، بس چھوٹا ہی کام خدا کہہ رہا، چھوٹا ہی لکھو خدا وہ بڑا دس کام چھوٹا تو ہونے دیا، ٹائم میں بات کیا خاندان میں ہر بچہ خاندان ہر فرد جو پڑھا لکھا ہے بائبل لے کر آئے، چھوٹا ہی کام خدا کہنا میں چھوٹا سے کر 8 بجے کار اپنے روزانہ مذہبہ لگا دو، صبح کی بات کرو، چھوٹا کام، بڑا کام دس خدا مطلب اور کی کریے 10 کی دن دور کاچی نہ چل چاہیے اسی دن مگر خدا کہہ رہے دیر ہے اے چھوٹا ہی کر لائے کہہ رہے ہیں نیا کام کر دوں گا تیری زندگی میں۔ مجھے پکا یاد ہے کہ میں اگر پوچھوں نا ساڑھے جو ادھے تو بہت بندے آج سوے دعا بھی نہیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا گردے تو جانے جانا ہے، یہ ساری حالت ہے۔ چھوٹا کام کرنا، خدا نیا کام کر دے گا اپنی زندگی میں۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا جو کسان تھا اور وہ ایک ایسے علاقے میں رہتا تھا جہاں پر خشکی سالی تھی، تو پانی کا نظام نہیں تھا اور بارش ابھی متوقع نہیں تھی، لیکن وہ ڈیلی اپنے کھیت میں جاتا، کام کرتا، اس کی ریگاریاں بناتا، کیاریاں بناتا، اس کے جناب پانی کا سسٹم سیٹ کرتا رہتا اور جناب اس کو بیج جو ڈالتے تو وہ زیادہ انتظار کرتا۔ لوگ اس پر ہنستے، کہتا ہے بھائی کی کرنا ہے، پانی کا نظام نہیں ہونا، تو اے میں روزانہ ہی اپنا نا پسینہ بگائیاں نہ رہے، میں روزانہ کھابلا رہنا ہے، کام نہیں ہونا، تیری پاسا نہیں ہونا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں معجزے کی تیاری کر چکا ہوں، اب صرف بارش ہونا باقی ہے۔ اپنے کھیت میں بیج بھی ڈال دیا میں نے، کیاریاں بھی بنا لی ہے، اس کی زمین بھی میں نے تیار کر دی ہے، اب مجھے صرف ایک چیز کا انتظار ہے اور اسی رات بہت بارش ہوئی اور اس کی فصل سب سے زیادہ ہوئی، کیونکہ جو لوگ انتظار کر کے بارش ہو گئے تو پھر کچھ کریں گے، اس نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی اور ریگاریاں بھی بھر گئی، کھیت اس کا اچھا پانی سے بھر گیا اور اچھے فصل ہوئی، بیج کو اچھا پانی پہنچ گیا۔ ہم بہت دفعہ لیٹ ہیں، کہ میں لیٹ ہیں، اسی چرچ آن لگے سوٹ اسی گرم پہ جانے ہیں، ساری تیاری کا سسٹم یہ ہوتا ہے۔ خدا سے برکت دینے کے لیے اس وقت تیاری نہیں کہ جو خدا اتر آئے گا، بلکہ تیاری پہلے سے ضروری ہے، پہلے سے تیاری ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ دولہے نے جہاں پر دیر لگائی آنے میں اور پھر آدھی رات کو دھوم مچی کہ دولہا جو تیار تھی ہے کہ ان جناب وہ آئے لگے لگے انہوں نے تصویر بھی ہے، جو تیار تھی وہ دولہے کے ساتھ استقبال کرتے اندر، اور جو تیار نہیں تھی جن کا ایمان کمزور تھا، نہیں اجے بہت دیر اجے نہیں ہوتا، ہم نہیں ہوتا، ایس دوار رہن دینے ہیں اگلے دوار آ جائے۔ میں جمیل آباد میں ایک دفعہ بتا رہا تھا کہ کاش ہنے یہ سوال ایک تو جناب پورا گرجا جانا اینڈ چکیا جا رہا ہے، تو تھی سوچو جو جیتا نے کہا رہ گئے انہوں نے بارے کی خیال ہے جو جیتا دے تن فکر ہوئے گی نا، اور یسو نے کہا بھائی تھلے پڑھنا لینی نہیں جانا دوں تو گھر دے جیتے کتنے دور بیٹھے ہوں گے، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ جب کشتی کا دروازہ بند ہو گیا بہت سارے لوگ نوک نوک کر رہے تھے کشتی کو، نوح نے کہا ساڑھے تو بھائی کوئی شاہی کو نہیں، خدا نے اپنی دروازہ بند کیتا باہروں ہی، کون دسو کیا افسوس نہیں ہوتا میرا بھائی، میری بہن، میری بیوی، میرا شوہر، میرے گھر کا فلان شخص آج عبادت نہیں آ سکتا، چنگا پلا ہے جو بندہ بیٹھ اٹھ سکتا ہے روٹی کھا لینا نا، میں انہوں کہنا وہ تندرست کرتا ہے، پر یہ ہمارے بہانے ہیں، ہم بہت دیر سے خدا سے اسی بات میں لگے ہوئے ہیں، خدا تو ہی کرتا ہے، وہ خدا کہنا ہوں تم کر، مٹلا تو پر، پتھر تو اٹھا، برکت میں آنا، وقت تو ٹھہرا، برکت میں دوں گا۔ اب کہتا ہے تیرے سامنے دروازہ کھول رکھا ہے، دروازہ کہاں پہ ہے؟ انسان دروازہ میں نے کھول دیا ہے، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، پر تو نے چینج ہونا ہے، تیری زندگی میں
खुदावंद चाहता है कि ऐसा हो जाए। माजी को खुदा के हवाले कर दें, दुआ में साबित कदम हो जाए। बड़ी प्रॉब्लम हमारी दुआ की है, दुआ हमारी सबसे कम है, घर की हो, चर्च की हो। गीत हम बहुत गा सकते हैं, दुआ हम बहुत कम करते हैं। दुआ भी करें, साथ बजाने वाले भी दुआ किया करें, प्रस्तश करने वाले भी दुआ किया करें, साउंड लगाने वाले भी, जूती सीधी करने वाले, सिक्योरिटी पे लोग हैं वो भी दुआ किया करें। दुआ बहुत जरूरी है, इसमें साबित कदम हो। खुदा के वादों पर अप्लाई करें, जो वादा किया उसको अपनी जिंदगी में रखकर उसको अप्लाई कर दें। शुक्रगुजारी भी करना शुरू करें, जो हमारे पास चीजें हैं, और खुदा को वक्त देना शुरू करें। बस हम आखिरी बात करने को है, और वो ये है, अगर बीमारी में है तो खुदा शिफा देगा। 38 बरस के बीमार को याद रखिएगा। अगर कर्ज के नीचे हैं तो याद रखिएगा, एक बेवा जो लिशा के पास आई और कर्ज खा भी उसके बेटों को ले जाना चाहते थे, और उसके घर में सिर्फ एक कुप्पी में तेल था, पर उसका कर्ज अदा हो गया। जो कुछ खुदा कहता है, छोटा काम खुदा में कहता करना है। अलीशा ने क्या कहा था उसको? सिर्फ बर्तन दारे मांग रहा है, कोठी चल जाई, अपने बेटे में नाल डाली, तो फिर तेल लेना शुरू करी। साढ़े को भी नहीं होना, खुदा मैं भांडे मैनू तो किसी देने को नहीं, मैं तेरे घर जा कुंडा खंडा के भांडे ला दूं, तो फिर मौजूदा मैनू होना। कर्जे से भी खुदा निकालेगा। खुदा हमारे खानदानों के मसाइल भी खत्म करेगा, है मसाइल वो खत्म कर देगा, और खुदा हमारी खिदमत के अंदर अपनी बरकत को जारी करेगा। जिस्मानी या रूहानी तौर पर जो कमजोरी है उसमें खुदा नई कुव्वत भर देगा। और आखिरी बात आप पढ़ लीजिएगा यहीं पर 43 बाब की पहली आयत में क्या कहता है? और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। आप उसके हैं, आपकी जिंदगी में वो नया काम करेगा। खुदा इस काम के वजह से हम सबको बड़ी बड़ी बख्शे। आमीन।